بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ساؤتھ ایشین کنٹریز میں بھی ہے، اور یہ جو ہے ایک کریپنگ کلائمبنگ جو ہے ٹری ہے۔ کلائمبنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پھیلتی ہے، اس کی جو ہے شاخیں جو ہیں، اور یہ بالکل لوگ ہم تو منی پلانٹ لگاتے رہے ہیں گھروں میں، لیکن یہ جو ہے اس کا نام ہے گلو۔ گلو کا پودا بڑے خوبصورت اس کے پتے ہوتے ہیں، جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دل کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یار ایک روحانی پودا ہے یہ، یا یہ ایک ایسا پودا ہے جو کہ صحت کا ضامن ہے، اور اس کا انگریزی نام ہے ٹیناسپورا کارڈیوفیلیا۔ تو گلو کے جو پتے ہوتے ہیں انہیں خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، تنوں سے بھی پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے، تازہ بھی کھایا جا سکتا ہے، قہوہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نئی تحقیق کے حساب سے یہ چکن گونیا فیور، ڈینگی فیور، ملیریا فیور اور کووڈ-19 کرونا فیور کے اندر جو شدید بخار ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ 2 گلاس اس کے دیے جاتے ہیں، ایک صبح ایک شام، اور اس کو جو ہے ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں، ہلکا گرم بھی پی سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے مختلف جیسے ذائقہ بڑھانے کے لیے جن چیزوں کے میں نے نام لیے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کو کم نہیں ہونے دیتا۔ میادی بخار بار بار ہوتا ہو ان کو دیا جاتا ہے، جو لوگ بار بار سستی کا شکار ہوں، ہلکے پھلکے بخار اس کو چل رہے ہوں، نزلہ، زکام، کھانسی، الرجک رائنائٹس، سائنسائٹس یہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، جلد بیمار ہو جاتے ہیں، جلد کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کا شربت جو ہے دیا جاتا ہے، اس کا جوس دیا جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کھا سکتے ہیں، جو لوگ کریلا اور چونگے بھی کھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ 3-4 تازہ پتے جو ہیں توڑ لیں اور وہ جو ہے اس کو منہ میں ڈال کر چبائیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں، ورنہ تو پھر اس کا قہوہ بنا لیں، یا اس کا پاؤڈر بنا کے آپ نے رکھ لیا ہوا ہے تو پاؤڈر جو ہے 1 چائے کا چمچ صبح، 1 چائے کا چمچ شام جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ پیجئے۔ آپ اسے کسی بھی شربت کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے ہمارے مشروبات جو ہیں جامع شری روح افزا کے ساتھ بھی آپ منہ میں ڈال کے اس کو پی لیجئے۔ اور جیسے میں نے بتایا تو یہ اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس اس میں بہت زیادہ ہیں، اور اس میں بے بہا خوبیاں ہیں۔ یہ بالوں کو بہترین چمکدار رکھتا ہے، سر کی سکری کو دور کرتا ہے، بدن کی خارش کو دور کرتا ہے، پیشاب کو کھول کر لاتا ہے، جو ہمارے جو مثانہ ہے یا گردوں میں کوئی سوزش ہو اس کو دور کرتا ہے۔ الغرض اس کے فائدے بہت ہیں طب میں، اور اس کو جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بھی سوہنجنا کی طرح یعنی مورنگا لیوز کی طرح جو ہے ایک بہترین ڈرنک ہے، اور اس کو ہر قسم کے ایون کہ جہاں مرض سمجھ نہ آ رہا ہو اور بیماری بڑھ رہی ہو، کمزوری ہو رہی ہو، نبض تیز چلتی ہو، تو ایسے لوگوں کو، ایسے مریضوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس کو یرکان میں بھی استعمال کیا گیا ہے، ہر قسم کے یرکان میں، چاہے وہ اے ہو، سی ہو، بی ہو، اس میں بھی جو ہے اس کا جو ہے جوس جو ہے نکال کے یا اس کا قہوہ بنا کے اس کے پتوں کو جوش کر کے یہ دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی خوبی اس کی یہ آئی ہے جس کو کہ ابھی گوگل نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے۔ یہ ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس کو ایف ڈی اے نے کافی سال پہلے جو ہے اس کو جو ہے حکمت میں، آیورویدک میں اور ایز اے جنرل ٹانک جو ہے اپروو کیا ہے، یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے۔ تو یہ ذیابیطس کو جن لوگوں کو یہ مسلسل دیا جاتا ہے روزانہ 1 کپ یا 1 گلاس، ان کے شوگر لیول کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، وہ جو بھی ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس ڈرنک میں ایک چیز دیکھیں کہ آپ اسے زیادہ نہ پئیں، یعنی 2 گلاس سے زیادہ نہ پئیں اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، کیونکہ ہر جڑی بوٹی کے خواص میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بہت بڑے بڑے پتے لے لیں اور زیادہ ابال لیں، یا زیادہ جو ہے پاؤڈر جو ہے لے لیں کیا کھانے کے لیے، یا اس کا شربت یا جو آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کی جڑی بوٹیوں سے جو آپ نے رس نکال کے بنایا ہوا، وہ زیادہ جو ہے پھر ان لوگوں کو نہ دیں جن کو شوگر ہو اور وہ دوائی بھی کھا رہے ہوں، بلڈ پریشر ہو دوائی بھی کھا رہے ہوں، کیونکہ ادویات کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے، ان کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے ماڈریشن میں یعنی درمیانے درجے کے حد میں استعمال کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کریں، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو یا حکیم ہو،
وہ دوائیاں یکلخ بند نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ اگر آپ ذیابیطس میں صبح کے وقت کوئی ہائی ڈوز لیتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر درمیان میں سنیکس ہیں، پھر دوپہر کا کھانا ہے، تو اگر آپ کی شوگر بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو ہم شام کو 4 بجے ایک گلاس جو ہے گلو کا شربت یا ان کے پتوں کا جوس یا اس کا قہوہ جو ہے یا اس کی ٹہنیوں کا قہوہ یا ٹہنیے اور پتے عموماً لوگ خشک کر کے ان کو اکٹھا گرائنڈ کر کے اس کے کیپسول بناتے ہیں، وہ شام کو کھا کے دیکھیں اور اپنی شوگر مانیٹر کریں اور اپنا بلڈ پریشر بھی مانیٹر کریں. اس طرح پیٹ کی کئی بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے. بہتر یہ ہوگا کہ اس کو اگر میں یہ کہوں کہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو چونکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک دن کھائیں، ایک دن پئیں، ایک دن نہ پئیں، ایک دن کھائیں، ایک دن نہ پئیں. اگر آپ ہفتے میں 6 دن لیتے ہیں تو 7ویں دن ہالیڈے کریں، ناغہ کریں. 2 دن بھی آپ ہفتہ اتوار ناغہ کر سکتے ہیں. اس ڈرنک کو جو ہے آپ پیر سے لے کے جمعے کے دن تک پیجئے. 1 کپ 2 مرتبہ یا ایک چھوٹا گلاس 2 مرتبہ، یا اس کو ڈائریکٹلی جو ہے صبح 2 پتے یا 3 پتے منہ میں ڈال لیں دھو کے، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا نیم گرم پانی جو ہے اتنا ہی پانی پی لیں تاکہ یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے. تو الغرض جو ہے گلو کے بارے میں مزید جو ہے تحقیقات کے لیے آپ کو یقینی طور پہ جو مستند لوگ ہیں جیسے کرشی ہے، مرحبا ہے یا ہمدرد والے ہیں، ان سے بھی رابطہ کر کے آپ اس کو معلوم کریں. یقینی طور پہ یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے، جس طرح کہ میں نے کہا سوہنجنا کی طرح بہترین جڑی بوٹی ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا، ماں سوائے اس کے کہ اگر آپ اس کے پاؤڈر کو منہ میں ڈالیں اور پانی کم پئیں تو قبض کر سکتا ہے، یعنی آپ کے پخانے کو سخت کر سکتا ہے. تو ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں، آپ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے استعمال کیا، کس گھر میں استعمال ہوا، کس طرح سے استعمال ہوا، یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ کا کوئی سوال ہو ہم ضرور جو ہے اس کا جواب دیں گے. شکریہ.